بخت نصر بادشاہ کا عبرت انگیز انجام۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بخت نصر بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کروایا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک اور صالح تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ساتھ ایک لڑکی نہایت حسینہ و جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا تو وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور یہ نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے۔ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے، جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا کہ اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لینا۔ بادشاہ نے کہا کہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیرخواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے سوا کوئی مہر نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم کے بموجب سپاہیوں نے اول حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جا کر بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آ کر گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت سے التجا کی کہ مجھے اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا اور یہ اس کے اندر سما گئے اور درخت بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج حیران ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے ترکیب بتائی کہ درخت کو کاٹا جائے، چنانچہ درخت کو چیرا گیا۔ جب آرا سر تک پہنچا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سسکی بھری۔ اتنے میں حکم خداوندی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبروں سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرضے کے سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا۔ جب دونوں پیغمبر بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا اور دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوجی خونخوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا وہ قتل سے باز نہ رہیں گے، چنانچہ ہزارہا آدمی قتل کر دیے گئے، لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میت پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے ہزار آدمی قتل ہو چکے، اب کیا سارے جہان کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر جامعہ دمشق میں ہے۔ بحوالہ حکایات اولیاء۔ حاصل غرض اس بیان سے یہ ہے کہ بجز اللہ کے کسی سے استعانت نہ چاہیے کہ جب ایک نبی بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے۔ چنانچہ اس واقعہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔